أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل آیت نمبر 77۔ سورہ نحل گزشتہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل بیان ہوئے تھے۔ اس میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اور بعض رزق کو بعض پر فضیلت اللہ دیتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اس طرح تمہیں اولاد دی، تمہیں پوتے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیے۔ جب یہ سارے کام اللہ ہی کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ آپ ان چیزوں کی، ان معبودوں کو کیوں پوج رہے ہو؟ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون۔ نہ تو وہ مالک ہیں زمین و آسمان میں رزق کے فیصلوں کے، اور نہ ان میں طاقت ہے، کوئی قوت ہے ان میں کہ ان میں کبھی ملکیت آ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دے کر مسئلہ توحید سمجھایا۔ ایک وہ شخص عبد مملوک لا یقدر علی شیء، ایک وہ غلام جو اپنے پاس، اس کے پاس کچھ بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور ایک وہ شخص جس کے پاس ذاتی مال جائیداد دولت ہے، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے مرضی چاہے خرچ کرتا ہے۔ تو وہ غلام جس کے پاس ذاتی مال نہیں ہے اور وہ جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل عقل لازمی سمجھتے ہیں کہ دو بندے برابر نہیں ہیں۔ ایک بندہ بالکل مجبور ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، ذاتی مال ہی نہیں ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے اس کو خرچ کر رہا ہے۔ ایسے ہی مثال ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو وہ جھوٹے معبود جو تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ اپنے خزانوں میں جیسے چاہے وہ خرچ کر رہا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ تم نے جھوٹے معبود باندھے ہوئے ہیں وہ تو کک کے بھی مالک نہیں، کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں کیسے تم برابر کر رہے ہو؟ دونوں کو کیسے تم پوجتے ہو؟ دونوں کو ایک لڑی میں کیسے تم پرو رہے ہو؟ آج کی جو آیات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل کے متعلق ہی ہے۔ اس رکوع میں اور مزید تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ شروع میں اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غیب اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیے ہے غیب۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور جو چیزیں غیب میں ہیں اس میں سے، غیب کی خبروں میں سے ایک قیامت کا آنا بھی ہے، اور قیامت کا آنا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا آنا، اس کائنات پہ طاری ہونا، اس نظام کا درم برم ہو جانا، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں اللہ کے اوپر اللہ کر نہ سکے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، جس طرح ہم آنکھیں جھپکتے ہیں، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، جتنا وقت ہمیں اس میں لگتا ہے آنکھیں جھپکنے میں، ایک سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ، سیکنڈ بھی ہمیں پورا نہیں لگتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس قیامت کی طاری کرنے میں الا کلمح البصر، اتنا وقت لگے گا، سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ، او ہوا اقرب، یہ اس سے بھی زیادہ قریب، اللہ اس سے بھی کم وقت میں یہ نظام سارا درم برم کر دیں گے۔ اتنی بڑی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کو ختم کرنے میں اس کو برسوں لگیں گے، اس کو برسوں نہیں لگیں گے۔ قیامت کا جب فیصلہ ہوگا تو پھر نظام کی درم برم ہونے میں سیکنڈ لگیں گے اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے سمجھایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ماں کی پیٹ سے تمہیں پیدا کیا، تو جس وقت تم دنیا میں آئے اتنے کمزور تھے، اور کمزور کے ساتھ ساتھ کوئی علم نہیں تھا۔ جو آپ بڑے ہوتے اللہ تعالیٰ آپ کو علم سکھاتا رہا، تمہیں علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے، پھر تمہارے اعضاء سارے مکمل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے
ماں کی پیٹ کے ان اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعضاء مکمل کیے، اس میں دل ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، ساری چیزیں مکمل کی ہیں۔ آج بھی ڈاکٹر اس بیماری سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس چیز سے جو ماں کی پیٹ سے نقصان ہو کے آیا ہو۔ مادر ذات اندھے کو آج کوئی بھی ڈاکٹر اس کو آنکھیں لگا کے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے سماعت نہ دی ہو اس کو کوئی سماعت نہیں دے سکتا۔ یہاں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے دل نہ دیا ہو وہ مردہ شکل میں باہر آ سکتا ہے کچھ بھی۔ جس کا جو عضو کمزور ہو گیا ماں کی پیٹ سے، اللہ نے دیے ہی نہیں، بنائے ہی نہیں اس کو دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کے اس کو ٹھیک کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے اس کو۔ اللہ فرماتے تمہیں سارے اعضاء تمہارے مکمل کیے تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، بجائے شکر کے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید جو ہے ان کو شریک ٹھہرا رہے اور لوگوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، آپ دیکھیں پرندوں کی طرف کبھی غور کرو کہ پرندے چھوٹے سے جسم ہے، جسامت ہے ان کا، اور یہ ہوا کے اندر کیسے چل رہے ہیں، کسی چیز کا سہارا نہیں، انہوں نے بنے جو ہے ان کے پر ہے، ان پروں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ ہوا میں معلق ہے، پھر رہے ہیں وہاں پہ، اور یہ ہوا میں اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں۔ فی جو السماء، یہ فضا کے اندر جو اڑ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو تھام رہا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، یہی الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کی سورۃ تبارک العظیم میں، ما یمسکہن الا الرحمن، سوائے اللہ کے، سوائے رحمان کے سے کوئی اور تھامتا نہیں ہے، وہی اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال رہے ہیں۔ اور اب تو زمانے نے ترقی کی ہے تو یہ ہزاروں ٹن ہوا کے جہاز، ہزاروں ٹن لوہا سر یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کو بھی اللہ ہی تھام رہے ہیں۔ اور جب اللہ کا حکم آتا ہے ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ جہاز گر جاتا ہے اس میں۔ اور پھر اسی کے ساتھ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ دنیا کے اندر آپ کو پیدا کیا، پھر سارے وہ اسباب گرمی کے بچاؤ کے لیے، سردی کے بچاؤ کے لیے، موسم بنائے تو بچاؤ کے لیے آپ کو چیزیں بھی مہیا کر دی، گھر بنا دیا، آپ کو لباس دیا، لباس پہ گرمیوں کے الگ دیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس میں گرمی زیادہ محسوس نہ ہو، سردی کے لباس آپ کے لیے الگ بنا کے دیے کہ سردی کی شدت میں وہ لباس جو ہے وہ آپ کو تحفظ فراہم کرے آپ کے جسم کو۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی انعامات ہے، ان کو گنوا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو اعتراف کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی طرف سے مہیا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ منکر ہوتے ہیں اور شرک کراتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی ان انعامات کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، منکر اور کافر بن رہے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمان اور زمین کا۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہوگا قیامت کا معاملہ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر آنکھ کی جھپک کی طرح، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یہ اس سے بھی زیادہ قریب، وقت میں اس سے بھی زیادہ قریب۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے نکالا تمہیں تمہاری ماں کی پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے کان بنا دیے، والابصار، آنکھیں بنا دی، والافئدہ، دل بنا دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات، آئے لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف، مسخرات، جو مسخر ہے، حکم باندھے ہوئے، فی جو السماء، آسمان کی فضاؤں میں، ہوا میں، ما یمسکہن، نہیں تھامتا ان کو کوئی اور، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے، لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہے۔ واللہ جعل لکم من، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں سے، سکنا، آرام کی جگہ، گھر میں آپ سکون اور آرام حاصل کرتے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتن، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیے
जानवरों की चमड़ों से बुयूतन घर यानी खेमे, तस्तखिफ़ूनहा जिसको तुम हल्का समझते हो, हल्का जानते हो, यौम ज़ानिकुम कूच के दिन, सफ़र के दिन, व यौम इकामतिकुम जिस दिन तुम इकामत करो, ठहरो। यानी ये जो खेमे हैं पुराने दौर में जो काफ़िले चलते हैं, आजकल भी तो लोग जाते हैं पहाड़ी इलाकों में कि सैर व सियाहत की सफ़र के लिए, तो अपने साजो सामान साथ ले जाते हैं, तो खेमे ले जाते हैं वहाँ पे ठहरने के लिए। लेकिन इससे पहले जो दौर गुज़रा है उसमें तो मुस्तकिल जहाँ महीनों महीनों जो है वो सफ़र होता था घोड़े पर, ऊँटों पे, तो गधों पे, तो उस वक़्त तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ थी। कहीं भी बियाबान जगह पे खेमे लगा दो और खेमों के अंदर जो है वो घर सा बन जाता, उसमें गर्मी सर्दी से हिफाजत हो जाती। तो वो चमड़ों से बना करता था आम तौर पे। अल्लाह ताला उस नेमत का फरमा रहे कि जानवरों की चमड़ों से तुम लोग अपनी खेमे बनाते, और वो खेमे चूँकि आम घर जो है वो ईंटों गारों का जो बना होता है, इसको खेड़ के कहीं पे ले जाना ये एक नामुमकिन सी बात है। इसके बजाय वो खेमा वो हल्का फुल्का किसी एक ऊँट के ऊपर, किसी एक बैलगाड़ी उसके ऊपर रख देते, बैलगाड़ी पे साथ ले जाते इसको, तो वो आसान था। अल्लाह ताला उसी को फरमा रहे हैं कि वल्लाहु वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनाम बुयूतन, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मिन जुलूदिल अनाम जानवरों की चमड़ों से तुम्हें बना दिए बुयूतन घर यानी खेमे, तस्तखिफ़ूनहा जिसको तुम हल्का जानते हो, यौम ज़ानिकुम कूच के दिन, व यौम इकामतिकुम ठहरने वाले दिन, व मिन अस्वाफ़िहा और जानवरों की जो ऊन है यानी भेड़ों से जो ऊन हासिल होती है वो, व औबारहा और ऊँटों के जो बाल हैं वो, व अशआरहा और बकरियों के बाल, असासन उसमें घर का साजो सामान, व मताअ और नफ़ा है इलाहीन एक वक्त मुकर्रर तक। अस्वाफ़ ये जमा का सीगा है लफ्ज़, इसकी वाहिद सूफ़ आती है, और सूफ़ कहते हैं भेड़ के ऊपर जो बाल होते हैं। औबार वबर इसकी ये जमा है, इसकी वाहिद जो है वबर आती है, वबर ऊँट के बाल को कहते हैं। अशार शार की जमा, और ये बकरियों के ऊपर जो बाल होते हैं उसको शार कहते हैं। देहाती इलाके में जब इस ऊन के इसके बाल ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको काटते हैं, बकरियों के बाल वो काटते हैं, भेड़ के बाल वो काटते हैं, इस तरह ऊँटों के ऊपर जो बाल होते हैं उसको काटते हैं। फिर ये बाल काट के फेंकते नहीं थे, बल्कि इससे काम आता था। घर के अंदर जो है वो रस्सी वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बुनना इसी से बुनी जाती थी। ये तो माजी करीब में 1980-90 इसकी दिहाई में हमें हमारे इल्म में भी है कि जो बकरियों के बाल थे इससे रस्सियाँ बुना करते थे बूढ़े लोग, हमारे दादा वगैरह। तो अल्लाह ताला उसी चीज़ का फरमा रहे हैं कि अस्वाफ भेड़ों के बाल, औबार ऊँटों के बाल, वशार और बकरियों के बाल, असासन उसमें सामान है घर का, व मतान और नफ़ा है इलाहीन वक्त मुकर्रर। वल्लाहु जअल लकुम, अल्लाह वो ज़ात हैं, जअल लकुम बनाया तुम्हारे लिए, मिम्मा खलक़ ज़िलाला वो चीज़ें जिनका साया है, सायादार चीज़ें बना दी। व जअल लकुम मिनल जिबाल अकनाना और बना दी तुम्हारे लिए पहाड़ों से छुपने की जगह, यानी पहाड़ों के अंदर सुरंग बना के या जगह बनाते हो, आप घर बनाते हो। व जअल लकुम सराबीला और तुम्हारे लिए कुर्ते बना दिए, कमीज़ बनाए, तकीकुमुल हर जो तुम्हें बचाते हैं हर गर्मी से, गर्मी की शिद्दत से बचाते हैं। व सराबील और बना दी तुम्हारे लिए कमीज़ ज़र लोहे की, तकीकुम बासकुम जो तुम्हें लड़ाई में काम आती, लड़ाई में बचाते हैं तुम्हें। वो ज़र जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे वो इंसान पहनता तो उसमें तलवार वगैरह, तीर वगैरह के ज़ख़म से इंसान जो है वो बच जाता। आजकल के दौर में हम यूँ समझ सकते हैं बख्तरबंद गाड़ी हो गई, टैंक हो गए, ये चीज़ें ये अल्लाह ताला इनामात में से। कज़ालिक युतिम्मु निअमतहु अलैकुम, इसी तरह अल्लाह ताला पूरी करते अपनी नेमत को अलैकुम तुम्हारी ऊपर, लअल्लकुम तुस्लिमून ताकि तुम फरमाबरदार बन जाओ। फ़इन तवल्लौ बस अगर वो लोग फिरते हैं, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन बस आपके ज़िम्मे है पहुँचाना बिल्कुल वाज़े। आपके ज़िम्मे सिर्फ इतना काम है कि अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचा दें, इसके अलावा आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। वो मानते हैं तब भी ठीक,
وہ نہیں مانتے تو تب بھی ان کا وبال انہی کے اوپر ہے. آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں مانا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کافر ہے اگر یہ جہنم میں جا رہے ہیں تو ہم سے پوچھ ہوگی کہ بھئی جہنم میں کافر کیوں جا رہا ہے, جانے دو اس کو. ہم سے صرف اتنا پوچھ ہوگی کہ ہمیں اپنا یہ پیغام جو ہے یہ ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اس کے علاوہ پہنچنے کے بعد اگر وہ خود اپنی ہٹ درمی سے وہ بندہ نہیں مانتا اس کو تو وہ جہنم میں جا رہا ہے تو بالکل اس کا وہ حقدار ہے, کوئی پوچھ نہیں ہے اس پہ. یعرفون نعمت اللہ, یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو. ثم ینکرونہا, پھر اس کے بعد بھی یہ انکار کرتے ہیں. واکثرہم الکافرون, اور اکثر ان میں سے کافر ہیں, ناشکر ہیں. کہ شکر کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں, دل دی ہے, آزاد دی ہیں. اس کا ایک تو شکر زبانی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے, اللہ تیرا شکر ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن اصل جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ ان نعمت کی قدردانی, جو نعمت جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اس نعمت میں صرف کرنا. یہ گویا کہ آپ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے کہ آپ اس کو دیکھو, اب اس میں آپ اللہ کی نعمتیں کو دیکھو, اس سے آپ اپنے والدین کا چہرہ دیکھیں, اس سے آپ اپنی ضروریات کی چیزیں دیکھیں, تو یہ آپ بالکل اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر آپ غیر محرم پہ یہ نگاہ پڑ رہی ہے, کانوں سے وہ چیزیں آپ سن رہے ہو جس کی اجازت نہیں ہے, گانے سن رہے ہیں آپ کو, تو گویا کہ آپ اللہ کی اس نعمت کی بے قدری کر رہے ہیں. اب زبان سے آپ شکر اللہ, شکر تیرے اللہ, وہ کہتے رہے آپ اس کو, اے اللہ میں شکر کرتا ہوں. لیکن جب عملی طور پر ہماری آنکھ غلط استعمال ہوگی, ہمارا کان غلط استعمال ہوں گے, ہماری زبان جھوٹ بولے گی, جھوٹی قسمیں کھائے گی, غیبت کرے گی, ہماری زبان جب غلط استعمال ہوگی, عملاً ہم جو ہے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اپنی پڑوس میں کسی گھر میں اچھا سالن بھیج دیں اور اچھا کھانا آپ اس کو دے دیں, اور وہ آ کر آپ کو شکر ادا کرے کہ جی آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمارے گھر میں یہ سالن بھیجا ہے, کھانا بھیجا ہے. اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں کہ وہ آپ ہی کا سالن جو ہے وہ نالی میں پڑا ہو, یا وہ باہر جو ہے وہ مرغیوں کے لیے اس نے ڈال دیا ہو, آپ کے دل پہ چوٹ پڑے گی کہ یہ میں نے پکانے کے گھر کا کھانا جو دیا تھا ان کے استعمال کے لیے دیا. اب اگر باوجود اس کے کہ اس نے آپ کو مہربانی اور شکریہ ادا کی ہے تو آپ اس کے الفاظ پہ غور نہیں کرو گے, آپ اپنی اس نعمت کو دیکھو گے کہ اس نے اس کی بے قدری کر دی ہے. جب اس نعمت کی اس نے بے قدری کر دی ہے, آپ اس کے زبانی جمع خرچ پہ آپ اس کا اعتبار نہیں کرو گے, اور آپ آئندہ کے لیے محتاط رہو گے, کوشش کرو گے کوئی ایسے موقع نہ آئے کہ میں آپ پھر ان کے گھر میں اس چیز بھیج دیں تاکہ وہ بے قدری کریں. تو آپ زبان سے ہم بھلے اللہ کا شکر ادا کریں, اچھی بات ہے, زبان سے ادائیگی بھی ہونی چاہیے, لیکن جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے دی ہے اس کو اسی میں اس کا استعمال ہو جائے, تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی شکر ہے. ہم اللہ کی نعمت کی قدردانی کر رہے ہیں.